الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں، وہ جاننے سے پہلے ہم نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ نشانیاں سن کر ہم غور کریں گے۔ اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی نشانی پائی جاتی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر کے ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور یہ نیت ہماری پکی ہونی چاہیے۔ جب نیت پکی ہوگی تو انشاءاللہ عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 نشانیاں جو ہیں جس انسان میں پائی جائیں وہ منافق ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ نمبر 1، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جب بھی بات کرے اور جھوٹ بولے، ایسا شخص جو ہے منافق ہے۔ یہ منافق کی ایک نشانی ہے۔ اب جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا وقار خراب ہوتا ہے، ہماری عزت ختم ہوتی ہے، لوگوں کی نظروں میں ہم رسوا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بات بات پر جھوٹ بولیں گے، لوگ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ جھوٹا شخص ہے، ہماری بات پر یقین کرنا چھوڑ دیں گے، چاہے ہم سچی بات ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ تو جھوٹے کی اس دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے اور اس کا انجام آگے بھی برا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نشانی بات بات پر جھوٹ بولے۔ فرمایا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور یہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا آج ہم دیکھ لیں کہ فی زمانہ ہمارے اندر یہ پائے جاتے ہیں۔ اب وعدہ خلافی جو ہے یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا کسی شخص سے کہ تمہارے آنے تک میں یہاں کھڑا ہوں۔ اب وہ شخص چلا گیا اور وہ بھول گیا۔ 3 دن تک وہ شخص نہیں آیا۔ 3 دن بعد وہ وہاں سے گزرا۔ اچانک اس راستے سے گزر ہوا، اس نے جب دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہیں تو وہ شرمندہ ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ نہیں کہا، آپ نے فرمایا کہ یار تو نے بہت ہی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ تمہارے آنے تک میں کھڑا ہوں، تو 3 دن تک وہاں کھڑے رہے۔ اب یہ تو 3 دن ہے، اگر 3 سال بھی وہ شخص نہ آتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے رہتے۔ تو وعدہ جو ہے انسان جو کرے اسے چاہیے کہ وہ وعدہ پورا کرے۔ اب ہم تو کیا کرتے ہیں، 6 ماہ کا 5 ماہ کا ٹائم لیتے ہیں اور 1 ماہ 2 ماہ اوپر گزر جاتے ہیں، وہ بیچارہ ہمارے سے اپنے پیسے تک نہیں مانگتا، وہ کہتے ہیں چلو 1-2 ماہ کی کوئی بات نہیں، پھر یہ دے دے گا۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے پیسے لیے ہیں، جس نے ہمارے اوپر احسان کیا، جس نے ہمارے ساتھ بھلا کیا، ہم یہ سوچ رہتے ہیں، بلکہ دعائیں بھی اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اللہ کرے مر جائے، چلو یہ پیسے تو ہمیں بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہوتے ہیں، ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کی پاسداری بھی کرتے ہیں، وعدہ نبھاتے بھی ہیں، جو ٹائم دیا جاتا ہے اس ٹائم تک یا اس سے پہلے وہ لوٹا دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو اگر وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 جھوٹ بولتا ہے،
بات بات پر، نمبر 2 وعدہ خلافی کرتا ہے، اور نمبر 3 کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اس کے پاس جب بھی امانت رکھی جاتی ہے، جو بھی امانت رکھی جاتی ہے، وہ اس میں خیانت کرتا ہے، چاہے وہ امانت مال کی ہو، پیسے کی ہو، کوئی بھی چیز، چاہے وہ سونے کی ہو، زیورات، یا کوئی بھی چیز امانت رکھی جائے، یا پھر کوئی کھانے پینے کی چیز امانت رکھی جائے، تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ امانت میں جو خیانت کرے، یا پھر کسی نے کوئی بات اس کو امانتاً طور پہ بتائی، کان میں بتائی، یا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بات کی کہ کوئی اور سن نہ لے، تو سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس امانت ہے، یا اس نے کہہ دیا کہ یہ آگے کسی کو نہیں بتانی، تو یہ بات ہمارے پاس امانت ہے۔ تو اب اس بات کو کسی اور تک بھی نہیں پہنچانا، کسی اور کو بھی نہیں بتانا۔ اب کیا کرتے ہیں کہ یار اس نے مجھے کہا تھا کسی کو نہیں بتانا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، خیال کرنا آگے کسی اور کو نہ بتا دینا۔ بات جب تک ہمارے پاس ہے وہ امانت ہے، اور وہ ہمارے پاس ہی ہے۔ جب ہم نے آگے بیان کر دی، اب وہ جو ہے امانت میں خیانت بھی ہو گئی، وہ راز راز نہ رہا، بلکہ راز آگے منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمارے پاس امانت کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ زمین امانت ہے، چاہے وہ مال دولت ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، چاہے وہ جو ہے کوئی بات ہے جو ہمیں امانت طور پہ بتائی گئی، ان تمام کی خیانت نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے گالی گلوچ دے، اپنی زبان کو گندا کرے، زبان کو خراب کرے، اپنی زبان سے وہ گالی گلوچ بکے، ایسا شخص بھی منافق ہے۔ اور یہ ہمیں گالی گلوچ سے منع کیا گیا۔ ہمارا دین اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم لوگ کسی کو گالی گلوچ دیں، کسی کے ساتھ جو ہے اپنی زبان کو، ہاں اگر کوئی اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، آپ جو ہیں کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اپنا جو ہے نا احتیاطاً آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ ہاتھ چلا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اپنا بچاؤ کر رہے ہیں، لیکن اس دوران اپنی زبان نہ چلائیں، اپنی زبان کو گندا نہ کریں۔ اور انسان کا پتہ بھی اسی وقت چلتا ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے۔ کبھی پیار اور کبھی اچھے موڈ میں انسان کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دیتا، لیکن آج کل کچھ قومیں ایسی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی ہدایت دے، ہمیں بھی استقامت دے، کہ بات بات پر پہلے وہ گالی دیتے ہیں، اس کے بعد بات شروع کرتے ہیں۔ ان کا جو ہے ایک تکیہ کلام جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، ان کی عادت بن چکی ہے، تو لہذا وہ بھی غور کریں اور اپنے آپ کو گالی گلوچ سے بچائیں۔ یہ 4 نشانیاں جو ہیں منافق کی بیان کی گئی ہیں۔ ہمیں دعا کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی عیب ہے، کوئی نشانی ہے، تو ہم اس سے خود بچیں بھی صحیح، توبہ بھی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر کے ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درس و بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔